السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ عورت کم عقل ہے اور لڑکے لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا جس پر میں نے ان کو جواب دیا کہ لڑکیاں لڑکوں کو ورغلاتی ہیں، مطلب لکڑیاں لکڑوں کو ورغلاتی ہیں، یہ زیادہ ہے۔ آپ کا سوال کہ عورت جو ہے وہ کم عقل ہے، عورت سب چیزوں میں ہی کم عقل نہیں ہے۔ عورت کو صرف یہ ہے کہ جب ہم مالی معاملات میں گواہی لیں گے نا، مالی معاملات سے مراد آپ اور کوئی اور یا دو بندے جو بھی ہیں، بندہ بندی وغیرہ، جب وہ کوئی ادھار پر معاملہ کرنے لگیں تو ادھار کو لکھنے کا حکم ہے۔ یہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ٹھیک ہے۔ اب ادھار پہ لین دین ہے تو پھر ادھار کو لکھیں اور اس پر 2 گواہ بھی بنائیں، بالکل قرآن کی آیت ہے۔ ادھار پر معاملات ہے، اس کو لکھنا بھی ہے، کاتب بڑی اچھائی کے ساتھ لکھے، اور کیا کرے کہ 2 گواہ بھی رکھ لیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ 2 گواہ دونوں مرد ہونے چاہیے، عورت گواہ نہ ہو۔ لیکن اگر ایک مرد ہے تو ہم کیا کریں گے؟ دوسرا مرد ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو میں سیدھا سیدھا پارہ 3 میں سے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل، یہ پوری آیت بتا رہا ہوں۔ 2 مرد گواہ رکھنے ہیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ عورت کو گواہ نہیں رکھنا۔ لیکن یہ کہ اب ایک مرد ہے ہمارے پاس، دوسرا مرد ہے نہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب تو عورت کو گواہ کے بطور رکھنا ہوگا۔ قرآن مجید نے پھر بتایا ہے کہ اگر ایک مرد ہے اور دوسرا مرد آپ کو نہیں مل رہا میل، تو پھر آپ فیمیل کو بطور گواہ لے لیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ 2 عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام بنے گی، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے گواہی کے برابر ہوگی۔ تو یوں ٹوٹل یہ 3 بندے ہو جائیں گے، ایک مرد 2 خواتین، اور یہ جو 2 عورتیں ہیں، 2 فیمیل 2 خواتین ہیں، یہ دونوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ کب؟ جب آپ کے معاملات، مالی معاملات، لین دین، خرید فروخت، قرضہ، یہ وہ ادھار پر ہے۔ تداینتم بدین، دین کہتے ہیں ادھار کو، دال کی زبر کے ساتھ دین۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہے، اور یہاں قرآن پاک نے عورت کی گواہی کو آدھی گواہی قرار دی ہے۔ 2 عورتیں ہوں گی، وہ ایک مرد برابر ہوں گی۔ اچھا، اللہ نے یہ کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا کہ عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کی کھوپڑی یا عورت کا بھیجا یا عورت کا حافظہ یا عورت کی میموری وہ مرد کی میموری کے مقابلے میں کم ہے۔ تو یہ یہاں تک ہے، ورنہ باقی معاملات میں حدیث میں موجود ہے، 2 بندوں نے، یعنی بندے نے، میل فیمیل نے، مرد عورت نے شادی کر لی، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا، ایک عورت ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں کہا کہ اب تم کیسے رہ سکتے ہو، بہن بھائی ہو۔ ان کا آپس میں معاملہ ختم کرا دیا گیا، خلاص۔ تو دین کے معاملات میں، دین کے معاملات میں آپ کا بھلا ہو، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد برابر ہوگی، ورنہ جو ہے وہ عورت تو کافی معاملات میں بہت ہوشیار ہے، رہ گیا اسی میں، اس لیے آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ عورت کو صرف جاتی ہوئی عورت کو کوئی ایک جھلک دیکھ لے، اس کی چھٹی حص اسے بتا دیتی ہے کہ یہ نظر میں برائی ہے یا نظر میں اچھائی ہے، اس نے مجھے ماں سمجھ کر دیکھا ہے یا اس نے مجھے چسکے کے لیے دیکھا ہے۔ تو اس لیے عورت مرفوع قلم قرار نہیں دی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ فی معاشرہ، بلکہ فی معاشرہ کے میں آپ کو پیچھے حدیث بھی بتا دیتا ہوں، عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت مردوں کے۔ اگر عورت شریف زادی ہے، مرد کی مجال نہیں کہ اس کو ایک نظر دیکھ سکے۔ عورت اگر شریف زادی ہے، مرد کی مجال نہیں کہ اسے ایک میسج کر سکے۔ لیکن اگر سامنے سے گناہ کی دعوت عام ہو تو پھر مرد تو ہے ہی دیوانہ، یا مرد تو ہے ہی پروانہ۔ اب آپ کو یہ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ پروانے کا کام کیا ہوتا ہے، پروانہ شمع پہ مر مٹتا ہے۔ اب شمع آگے سے اگر دکھائے مکہ تو پروانے کی مجال ہے کہ شمع کے قریب بھی آئے۔
اس لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئیے ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتقوا النساء واتقوا الدنیا فتقوا النساء، تھوڑے ورڈ شاید مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ تو کیا فرمایا؟ نساء سے، خواتین سے بچ کے رہو، پولے پولے پرے پرے رہو۔ تو عورت کو نبی علیہ السلام نے فتنہ بتایا، اور یہ عورت بنی اسرائیل کے لیے بھی فتنہ تھی اور اس امت کے لیے بھی فتنہ ہے۔ عورت ہے کم عقل، مگر چنگے بھلے بندے کو بے وقوف اور چول بنا ڈالتی ہے۔ مزید ایک اور حدیث سنا دوں صحیح مسلم سے، آپ نے فرمایا کاسیاتن آریاتن، ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہن رکھے ہیں مگر ہیں ننگی۔ اچھا اور کیا ہوگا؟ ممیلاتن مائلاتن، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا یہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ اب عورت تنگ کپڑے، یہ کاسیاتن آریاتن کیا ہے؟ عورت تنگ کپڑے پہن لے ہے، عورت نامکمل کپڑے پہن لے، باریک کپڑے پہن لے، جب کپڑا جسم کے ساتھ چمٹا ہو بھی باریک، ہو بھی تنگ، ہو بھی نامکمل، تو پروانہ تو پھر شمع پر مر مٹے گا۔ ایک اور بتا دوں، قرآن مجید نے کہا فلا تخضعن بالقول، اللہ نے مردوں کو نہیں حکم دیا، اللہ نے عورت کو حکم دیا مرد سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ پروانہ دیوانہ ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پروانہ دیوانہ ہے۔ جب عورت نے نرم لہجے کے ساتھ غیر محرم سے بات کی تو یہ تو پروانہ شمع کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ ایک اور بتا دوں، چلو وہ بھی سن لیں، سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی ہمارے سامنے ہے نا، وہاں عزیز مصر نے کیا کہا ہے پتہ ہے قرآن پاک میں؟ ان کیدکن عظیم، فرمایا عورتوں کا جو مکر ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ ایک منٹ صبر کریں بٹی صاحب، ایک منٹ صبر کریں، جو عورتوں کا مکر ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قرآن مجید نے فرمایا ہے، پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے۔ آگے مزید ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ تو ایک عزیز مصر کی بیوی تھی نا، روایات میں جس کا نام، حدیث میں نہیں تفسیری روایات میں جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، تو وہ عزیز مصر کی بیوی کیا وہ یوسف علیہ السلام پر لٹو ہو گئی اور پاک دامن یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام پلید کرنے کی کوشش کی، اور پیغمبر یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو برا بھلا کہا، تو بڑی عورت تھی ہوئی، اپنے غلام پہ مر مٹی ہے، تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے بڑی جناب اپنے علاقے میں موجود، محلے میں موجود کھاتی پیتی عورتوں کو، ہاں جی بڑے پیسے والی عورتوں کو، حسن و جمال والی عورتوں کو جمع کر لیا۔ اب پہلے تو ایک عزیز مصر کی بیوی تھی، اس عورت کی سہیلیوں نے بھی جب یوسف کو دیکھا تو وہ بھی جناب یوسف علیہ السلام پر مر مٹی، اور وہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ پہلے ایک تھی، اب مزید عورتیں جمع ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ ان سے مجھے بچا، بھلے مجھے تو جیل کر دے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ان عورتوں سے مجھے بچا، بھلے یا رب العالمین تو مجھے جیل کر دے۔ کہاں پر یہ آیت ہے؟ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرا رب قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے مجھے اس سے کہ یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ لو جی، پہلے ایک عورت تھی، اب درجن بھر جمع ہو گئی ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ عورت ہی ہے نا۔ سکول کی کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا، وہ بھی آپ کو بتا دوں، میں نے مؤذن کو اذان کے لیے روک رکھا ہے۔ بلی شیر کی خالہ،
بلی نے شیر کو سارے گر سکھا دیے. ایک دن شیر بھوکا تھا، وہ بلی کو کھانے کے لیے دوڑا تو بلی دوڑ کر درخت پہ چڑھ گئی. شیر نے کہا خالہ آپ نے سارے گر سکھائے، درخت پر چڑھنے کا گر نہیں سکھایا. عام طور پر ایسا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شیر درخت پر نہیں چڑھ سکتا، جبکہ ایسا ہے نہیں. تو بلی کہنے لگی کہ بھانجے اگر یہ گر بھی سکھا دیتی تو میں کیسے بچتی آج. ایمان والی کو پاک دامن عورتوں کو نکالنے کے بعد جو گندی عورتیں ہیں نا، جو دعوت گناہ دیتی ہیں، وہ تو شیطان کی خالہ ہیں، بلی شیر کی خالہ. اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا. کیوں؟ کالے کرتوت، کالے کارنامے. 12 بچوں کی ماں ہے مگر ہے بدکارہ. تو عورتوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عورت جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. اس لیے کسی پروانے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ جب شمع اسے دعوت گناہ نہ دے. پروانے کی مجال نہیں کہ وہ شمع پہ جان قربان کرے جب تک کہ شمع یہ نہ کہے ہائی تلک، دعوت گناہ ہے تجھے. عزیز مصر کی بیوی نے یہی کہا نا، ہائی تلک کم یار، آؤ میں بلا رہی ہوں. بادشاہ کی بیوی، ہاں جی، بہت بڑے وزیر کی بیوی، وزیر خزانہ. یہ عورت وزیر خزانہ کی بیوی تھی. دروازے بند کیے، پیغمبر یوسف کو کہا ہائی تلا کم یار، آؤ اور مزے مارو اور موجے پاؤ. تو مرد کی ہمت نہیں ہے، پروانے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شمع پہ دیوان نہ ہو جب تک کہ شمع دعوت گناہ نہ دے. باقی مرد بھی سارے کے سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، مردوں کے اندر بھی برائی کی ریشو موجود ہے.